السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد وہ لوگ جو دنیا کے مختلف مقامات سے عید منانے کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. اور اضافے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آنے والی فلائٹس میں نمایاں بلکہ 80% تک کمی کر دی گئی ہے. اب یو اے ای کی 3 ایئر لائنز نے اعلان کر دیا ہے، یعنی ایمریٹس، اتحاد اور فلائی دبئی نے، کہ انہوں نے ان تینوں ایئر لائنز نے پاکستان کے لیے اپنی جو ان کی باقاعدہ ہفتہ وار پروازیں تھیں اس میں کمی کر دی ہے. اور اس حوالے سے کچھ فگرز بھی سامنے آئی ہیں. اور پاکستان میں جو 590 غیر ملکی پروازیں ہر ہفتے پاکستان آتی تھیں، اور زیادہ تر یہ پروازیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ، جسے ہم مڈل ایسٹ یا گلف ریجن کہتے ہیں، وہاں سے پاکستان آتی تھیں. اور اب ان 590 پروازوں کی تعداد کم کر کے 123 کر دیا گیا ہے، 123، یعنی 80% تک کمی کر دی گئی ہے. اب اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایمریٹس نے بھی اعلان کر دیا ہے، اتحاد نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور فلائی دبئی نے بھی اعلان کر دیا. فلائی دبئی کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہفتہ وار 16 پروازیں اس کی جائیں گی. اس سے پہلے ظاہر ان کی تعداد زیادہ ہوئی ہوگی، جو کہ تعداد نہیں بتائی گئی. البتہ ایئر عربیہ نے نہیں اعلان کیا کہ انہوں نے کتنی فلائٹس جو ہیں وہ کٹ کی ہیں. اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کو اگلی فلائٹ پہ ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایمریٹس ایئر لائن نے یہ دعویٰ کیا ہے، یا یو اے ای بیسڈ ایئر لائن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای پاکستان کے جو 2 طرفہ ٹکٹ ہیں، جس کو ہم ریٹرن ٹکٹ کہتے ہیں، اس کا جو فیئر ہے، کرایہ ہے، وہ 1300 درہم تھا. لیکن گزشتہ رات میں نے جب ایمریٹس کی ویب سائٹ پہ جا کر ٹکٹ کی پرائسز چیک کی یا خریدنا چاہا، میں نے اس میں تاریخ ڈالی 8 یعنی 5 مئی سے لے کر 11 مئی تک کوئی بھی تاریخ میں مجھے ٹکٹ مل جائے، یعنی یو اے ای سے پاکستان کے لیے، دبئی سے پاکستان کے لیے، دبئی سے اسلام آباد کے لیے. تو صرف 2 تاریخوں میں، یعنی آج 5 کی تاریخ کی جو فلائٹ تھی، اب تو وہ آ بھی چکی ہوگی پاکستان، اور ایک 8 تاریخ کی. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیا تھا اپنے موبائل کیمرے سے. اور ٹکٹ کی جب پرائس میں نے دیکھی تو اس ٹکٹ کی پرائس بنتی تھی 4160 درہم کے قریب. اور اس میں لکھا ہوا آگے یہ تھا کہ جناب، چونکہ اکانومی کلاس کے تمام جو ٹکٹس ہیں پہلے سے بکڈ ہیں، اب ہمارے پاس صرف بزنس کلاس میں یہ سیٹ ہے، اور اس کا جو فیئر ہے، قیمت ہے، پرائس ہے، وہ 4160 درہم. اب تمام ایئر لائنز نے اپنے مسافروں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایک تو معذرت کی ہے کہ یہ جو بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، انکنوینئنس ان کو دیکھنا پڑے گی، تو اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں. لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کے ایک حکم نامے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایئر لائنز نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ری بک کر لیں، اگر ان کی فلائٹ کینسل ہوگی ہے تو وہ دوسری فلائٹ میں اپنی سیٹ کروا لیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں جانا چاہتے تو وہ ری فنڈ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اب پاکستان آنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں، یا ان کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے، دوسری فلائٹ پر انہیں ٹکٹ نہیں مل رہا، وہ اب ایئر لائن سے ری فنڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ میری فلاں فلائٹ کا کیا ہوا. میں آپ کی خدمت میں یہ ہاتھ باندھ کے یہ عرض کر دیتا ہوں، میری کوئی ٹریول ایجنسی نہیں ہے، نہ ہی میں ہر فلائٹ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور میں آپ کو عمومی اطلاعات دے دیتا ہوں، انفارمیشن دے دیتا ہوں، معلومات دے دیتا ہوں. آپ اس طرح کریں،
جن لوگوں کی بھی ٹکٹ یعنی انہوں نے خرید رکھے ہیں ان کی فلائٹ کینسل ہوئی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے جس ایئر لائن سے ٹکٹ خریدا ہے اس کی کال سینٹر میں فون کریں، یا اگر آپ نے اپنے ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ خریدا ہے تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کی فلائٹ کا سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ اسی دن اسی وقت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اور اگر جا رہی ہے تو کیا آپ کی سیٹ جو ہے کنفرمڈ ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اگلی اویلیبل فلائٹ میں اپنی سیٹ کروا لیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لہذا میں آپ کو آپ کا یہ معاملہ حل کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہوں کہ آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس شخص کی فلائٹ کتنے بجے اور کس کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے اور کس کی نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ایک پریشان کن بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ جو یورپی ممالک سے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے اگر کنیکٹنگ فلائٹ لے کر آتے ہیں تو وہ جنہوں نے پہلے سے کروا رکھی ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، یعنی سیٹس جنہوں نے پہلے سے کروا رکھی ہیں، لیکن دبئی سے اگر وہ کنیکٹنگ فلائٹ ہے یا ابوظہبی سے ہے، دوحہ سے، کسی اور ملک سے ہے، تو ان کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ آگے والی فلائٹ جو ہے، یعنی کوئی شخص لندن سے، نیو یارک سے، ٹورانٹو سے، کسی بھی جگہ سے آنا چاہتا ہے وایا دبئی، دوحہ یا ابوظہبی، تو اس کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس کی آگے جو کنیکٹنگ فلائٹ ہے فرام دیز 3 ایئرپورٹس اور سٹیز اور پلیسز ٹورڈز پاکستان، اس کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے آج کل میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عجلت میں کیا ہے، لیکن اس فیصلے سے خاص طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جن لوگوں نے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے پہلے یہ پلان بنا لیا تھا کہ وہ عید پاکستان میں گزاریں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو 1 سال بعد، 2 سال بعد، 2-3 اصحاب ہیں کامنٹ سیکشن میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال بعد میں نے پروگرام بنایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانے کے لیے جاؤں گا، اور اب اس کو فلائٹس کی بندش، کمی یا کینسلیشن کا سامنا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچئے کہ اگر آپ 5 سال بعد، 3 سال بعد اپنے اہل خانہ سے ملنے جا رہے ہیں اور اچانک حکومت، آپ کے اپنے ملک کی حکومت یہ اعلان کر دے کہ جناب فلائٹس میں کمی کی جا رہی ہے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یا وہ لوگ جو وزٹ یا ٹورسٹ ویزے پر کسی دوسرے ملک گئے تھے، یو اے ای یا کسی بھی دوسرے ملک، اور اب ان کو یہ پتہ چلے کہ جی آپ کو تو فلائٹس نہیں مل رہی، اب تو 20 کے بعد ملے گی، تو آپ اگر کسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا ہے تو وہ سارے اخراجات اور پریشانی الگ۔ خاص طور پر عید کے موقع پر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عید کے موقع پر پاکستان سے یو اے ای جا رہے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کے لیے۔ بہرحال امید ہے کہ 20 تاریخ کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ البتہ حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بارے میں دوبارہ ریویو کریں گے، نظر ثانی کریں گے 18 مئی کو، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ فلائٹس جو ہے ان کی تعداد بڑھائی جائے یا ان کی فلائٹس کو، ان کی تعداد کو اتنا ہی رکھا جائے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔